الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ آیت 109 سے 113 تک پڑھیں گے سورہ نساء۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ ام من یکون علیہم وکیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہاں، یہ قرآن مجید میں آتا ہے ہاں ذرا غور سے سنو، یعنی پچھلی آیت جو ہوتی ہے اس سے اللہ رب العزت ربط قائم کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بھی کوئی بات ہو تو کہتے ہیں ہاں اب ذرا غور سے سنو۔ تم ہؤلائی وہ لوگ ہو، ہاں غور سے سنو، تم وہی لوگ ہو۔ جدل کیا، ہم بولتے ہیں نا جنگ و جدل، لڑائی جھگڑا، یہ تم نے جھگڑا کر لیا عنہم ان کی طرف سے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، فی میں الحیات حیاتی زندگی، دنیا کی زندگی میں۔ یہ وہی واقعہ چل رہا ہے جو ایک انصاری نے چوری کی اور رات کو وہ ایک یہودی کے ہاں کھایا۔ صبح جب خطرہ ہوا تو اس نے وہ چوری یہودی کے نام لگا دی کہ اس نے کی ہے، میں نے نہیں کی۔ اب اس کی پوری برادری قوم اس کے ساتھ لگ گئی اور اس کی حمایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آ کے جھگڑا بھی کیا، قسمیں بھی کھائیں اور بڑے بڑے دلائل بھی دیے۔ رات کو سوچ کے مشورے کرتے رہے کہ کل کیسے ہم نے اپنا الزام دوسرے کے ذمہ لگانا ہے۔ تو اللہ رب العزت انہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ذہن میں آئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کو اس طرح پاؤ گے جیسے زمین کے اندر معدنیات کی کانیں ہوتی ہیں۔ یہ نمک کی کان ہوتی ہے، سونے کی کان ہوتی ہے، یہ لوہے کی کان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو اس طرح پاؤ گے جس طرح زمین کے اندر معدنیات کی کانیں ہوتی ہیں۔ جو جاہلیت کے دور میں بہترین تھے وہ اسلام قبول کر لیں تو وہی لوگ بہترین ہوں گے اگر وہ دین کی سمجھ پیدا کر لیں۔ اور رہا حکمران، تو حکمران وہی بہترین ہوتے ہیں جو عہدوں کے حریص نہیں ہوتے، جو عہدوں پر فائز ہونے کو ناپسند کرتے ہیں، وہ لوگ بہترین ہوتے ہیں۔ اور رہا بدتر لوگ، تو بدتر وہ شخص ہوتا ہے جو دو رخ ہو، ان کے ساتھ جائے تو ایک رخ اور ان کے ساتھ جائے تو دوسرا رخ۔ یہی اس قوم کو اللہ رب العزت سرزنش کر رہے ہیں۔ اور چونکہ اللہ نے یہ کلام قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ہدایت بنایا ہے، آج بھی جو قوم کی حمایت میں، برادری کی حمایت میں لگ جاتے ہیں قرآن اور حدیث کے فیصلے کے خلاف، صرف برادری کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ یہ ہماری برادری کا بندہ ہے، ہمارے خاندان کا ہے، ہماری قوم کا ہے، یہ جو بھی کرے گا وہی انجام جو اللہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں سنو، ہاں تم تو ہؤلاء وہ لوگ ہو تم نے جدل کر لیا، تم نے جھگڑا کر لیا، تم نے حمایت کر لی عنہم ان کی طرف سے، چور کی طرف سے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، اس لیے کہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے،
اس میں انسان کمزور بھی ہے اور اس کو اختیار بھی ہے، مہلت دی ہوئی ہے، تو تم دنیا کی زندگی میں کر لیا جھگڑا۔ اب اللہ دو سوال کرتے ہیں، فمن، کون ہے ماں کا لال، کون ہے کوئی ماں کی لالی، یجادلو، جو جدل کرے گا، جو جھگڑا کرے گا، اللہ سے، انہم، ان کے حق میں، یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے بارے میں، ان کے حق میں اللہ سے کون جھگڑا کرے گا؟ جب اللہ کا دربار لگا ہوگا، وہاں انصاف کے لیے دربار میں بندہ پیش ہوگا، تو کون ہے ماں کا لال جو اپنا الزام دوسرے پہ تھوپ دے گا؟ تو کون اللہ سے وہاں حمایت کرے گا غلط آدمی کی؟ یا من، کون ہے وہ، یکونو، جو ہوگا، علیہم، ان پر، وکیلا، وکیل، کون ہے جو اللہ کے سامنے ان کا وکیل بن کے وکالت کرے گا؟ وہاں تو ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہوں گے۔ تو اللہ کہتا ہے دنیا کی زندگی میں آخرت کو ذہن میں رکھو، تم نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، لہذا کون ہے تم میں جو روز قیامت ان کے بارے میں اللہ سے حمایت بھی کرے، مجادلہ کرے، جھگڑا کرے گا؟ یا کون ہے جو اس دن اس کا وکیل بن کے اس کی وکالت کرے گا؟ کوئی نہیں، کسی کی مجال نہیں ہوگی۔ تو پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں سنو پھر رسول کامیابی کے، جب بھی انسان سے غلطی ہو جائے، یعنی دنیا ہے نا، دنیا میں خلق الانسان ضعیفا، انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اس سے غلطی ہوتی ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ اب بندوں کے معاملے میں بھی اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کے معاملے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے تو بندہ ہے، تو اس سے غلطی ہو گئی ہے، تو پھر تین طرح کا رویہ بندے اپناتے ہیں۔ اللہ بھی ترتیب سے بتاتا ہے سب سے بہترین غلطی کے بعد کیا رویہ ہے، یہ قیامت تک کے لیے اصول قرآن میں بتا دیا۔ اللہ کہتے ہیں ومن، جو بندہ بھی، جو بھی، یعمل، عمل کرے، سوء، برا، وہ بندہ جیسے برائی ہو گئی، او یظلم، یا ظلم کر بیٹھا ہے، نفسہ، اپنے نفس پر، اپنی جان پر، جس بندے سے بھی، ومن، جو بھی، یعمل، عمل کر بیٹھے، سوءً، برا، کوئی برا عمل اسے ہو گیا ہے، او یظلم، یا ظلم کر بیٹھا ہے، نفسہ، اپنی جان پر ظلم کر لیا، بڑا گناہ کر بیٹھا ہے۔ اللہ کہتا ہے ثم، پھر، یستغفر اللہ، وہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، ثم، پھر، اب چونکہ گناہ ہو گیا ہے انسان کا، اب گناہ کو معاف کرنے کی کائنات میں ایک ہی ہستی ہے، وہ ہے اس کا خالق مالک، لہذا فوراً، ثم، پھر، یستغفر اللہ، وہ استغفار کرتا ہے، وہ معافی مانگتا ہے اللہ سے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، یجد اللہ، وہ پائے گا اللہ کو، غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اگر گناہ ظلم کے بعد سیدھا اللہ کے دربار میں آ گیا اور پچھتایا، آنسو بہائے، کہا اللہ معاف کر دے، تو یجد اللہ، وہ پائے گا اللہ کو، غفور الرحیم، پورا بخشنے والا، پورا رحم کرنے والا۔ یہاں مسند احمد کی بڑی پیاری حدیث ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی رسول کریم سے کوئی فرمان سنا تو مجھ کو اتنا فائدہ ضرور ہوا جتنا میرے اللہ نے چاہا، لیکن یہ بات مجھے سیدنا ابو بکر صدیق نے بتائی، اور انہوں نے یہ سچی بات بتائی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اس سے گناہ یا ظلم ہو جائے اور پھر وہ وضو کرے، اللہ کے حضور 2 نفل ادا کرے، اور اس کے بعد کہ اللہ مجھ کو معاف کر دے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے تحفہ دیا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ گناہ ظلم کے بعد جتنی جلدی اپنے مالک حقیقی سے تم استغفار کرو، معافی مانگو، 2 نفل پڑھ کے اللہ سے معافی مانگو، نبی کریم فرماتے ہیں اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ یہ پہلا ہے بہترین غلطی ہونے کے بعد اچھے انسان کا۔
آگے دوسرا رویہ کیا ہوتا ہے، وَمَن، اور وہ بندہ جو یکسب کسب کرے، یکسب کسب کرے، کام کرے، کمائی کرے، کمائے اسمن گناہ، وہ بندہ جس نے گناہ کمایا، فَإِنَّمَا، سن لو بے شک، یکسبہ، اس کی یہ جو کمائی ہے نا، علی نفس ہی، اس کی جان کے اوپر ہی رکھی جائے گی۔ جس نے بھی ظلم کمایا، گناہ کمایا، روز محشر اس کے اوپر رکھا جائے گا، اس کا سارا بوجھ اس کی اپنی جان کے اوپر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ چوری کا معاملہ ہے نا، آگے وہی وضاحت آئے گی جو کل ہم نے واقعہ پڑھا ہے۔ جس بندے نے کسی کی بکری چرائی ہوگی، روز محشر بکری اس کی پشت کے اوپر لدی ہوگی اور وہ بیں بیں کر رہی ہوگی۔ جس نے کسی کی گائے چرائی ہوگی، گائے اس کی پشت کے اوپر لدی ہوگی اور وہ وعدے نکال رہی ہوگی۔ یہاں تک کہ جس نے کسی کا اونٹ چرایا ہوگا، اونٹ اس کی پشت کے اوپر اللہ رب العزت نے لدا ہوگا اور وہ اونٹ واضح نکال رہا ہوگا۔ تو یہ اللہ کہتا ہے کہ جو بھی گناہ کماؤ گے اس کا سارا بوجھ بندے کے اوپر ہوگا۔ وَمَن یکسب، جو کمائے اسمن گناہ، فَإِنَّمَا یکسبہ، بے شک اس کی وہ کمائی علی نفس ہی، اس کی جان کے اوپر لاد دی جائے گی۔ وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علیمًا حکیمًا، علم رکھنے والا، جاننے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرتا جا رہا ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، تو یاد رکھ لو کہ اگر تو نے دنیا میں توبہ نہ کی، اللہ سے معافی نہ مانگی، تو وہ سارا وبال تیری گردن کے اوپر لادا ہوا ہوگا۔ اب تیسرا، وَمَن یکسب، اور جو بندہ کسب کر بیٹھے، کما لے، خطیئتن، خطا، کسی سے غلطی کر بیٹھا ہے، وَمَن، جو یکسب کر بیٹھا ہے، کسب کیا ہے، خطیئتن، خطا، غلطی، یہ چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں۔ جس نے چھوٹی غلطی کی، چھوٹی غلطی کمائی، او اسمن، یا گناہ کمایا، جس نے غلطی کمائی یا گناہ کیا، ثم، پھر، یہ تیسرا برا ترین درجہ ہے، پھر یرمی، اس نے الزام لگا دیا، اس نے تہمت لگا دی، بہی، اس گناہ کی، بریئن، جو بری بندہ ہے، بے گناہ بندہ ہے، اس کے اوپر لگا دیا۔ بریئن ہوتا ہے بری، بے گناہ، گناہ خود کیا اور اس کا الزام تہمت اس نے بہی، بریئن، کسی بری آدمی پہ، بے گناہ پہ لگا دیا۔ اللہ کہتا ہے فقد احتمل، فقد، بے شک، دے تاملہ، یہ عمل لفظ ہے، عمل ہوتا ہے بوجھ اٹھانا۔ جب کوئی مادہ عاملہ ہوتی ہے تو اس کے پیٹ میں ایک اضافی بوجھ ہوتا ہے، یہ عمل بوجھ اٹھانے کو کہتے ہیں۔ فقد احتمل، اس نے بوجھ اٹھا لیا، بہتانن، بہتان کا، چونکہ گناہ خود کیا اور بے گناہ کی طرف تہمت لگا دی تو اس نے بہتان کا بوجھ اٹھا لیا۔ صرف بہتان کا نہیں، وَإِسْمًا مُبِينًا، اور اسم گناہ، مبینہ، کھلے کھلے گناہ کا بھی، یعنی گناہ تو اس نے کیا ہی ہے، گناہ کرنا ہی بڑا برا فعل ہے، اب گناہ کر کے بے گناہ کی طرف تھوپ دینا، یہ بہتان کا بھی اس نے بوجھ اٹھا لیا۔ جیسے اس انصاری نے چوری کی اور امانت رکھ کے آیا یہودی کے گھر، اور صبح جب پتہ چل گیا تو اس نے صاف انکار کر کہا کہ یہودی نے چوری کی ہے، میں نے نہیں کی۔ یہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ تیسرا بڑا درجہ ہے گناہ کا جو سب سے برا ہے، کہ کیا ہے، وَمَن یکسب خطیئتن، جو کوئی بندہ کرے خطا، او اسمن، یا گناہ کر بیٹھے، ثم یرمی، پھر وہ الزام لگا دے، بہی، اس گناہ کا، بریئن، کسی بری آدمی پہ، بے گناہ آدمی پہ لگا دے، فقد احتمل، اس نے بھاری بوجھ اٹھا لیا ہے، بہتانن، بہتان کا بھی، وَإِسْمًا مُبِينًا، اور کھلے کھلے گناہ کا بھی بوجھ اٹھا لیا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ایک فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ عرب قبیلے کی ایک کالی لونڈی تھی، اس قبیلے نے اس کو آزاد کر دیا تھا، لیکن وہ رہتی ابھی ان کے ساتھ ہی تھی۔
ایک بار ایسا ہوا کہ اس قبیلے کی ایک لڑکی وہ نہانے کے لیے نکلی تو اس کا کمر بند جو ہے وہ سرخ تسموں والا تھا۔ جب اس نے اتار کے رکھا، باقی لوگ بھی وہاں تھے، تو کہیں چیل آئی اور اس کو گوشت کا ٹکڑا سمجھ کے اٹھا کے لے گی، لیکن کسی کو خبر نہیں۔ جب اس کی تلاش شروع ہوئی کہ کمر بند کدھر ہے، وہ امیر خاندان کی لڑکی تھی، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں نہ ملا۔ اب انہوں نے اس کمر بند کی تہمت الزام میرے اوپر، کالی لونڈی کہتی ہے، میرے اوپر لگا دیا۔ نہ صرف الزام لگایا بلکہ انہوں نے میری تلاشی لی اور میرے کپڑے اتار کے تلاشی لی۔ اس حد تک میری تلاشی الزام لگانے کے بعد بھی لگائی۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کہا میں نے یہ بالکل نہیں اٹھایا، یہ میرے اوپر تہمت ہے، لیکن اس کے بعد وہ چیل اللہ کی قدرت سے واپس آئی اور اس نے وہ ہزار کمر بند جو ہے وہ ان کے درمیان میں گرایا۔ تو میں نے کہا دیکھیں یہ ہے تمہارا کمر بند، جو الزام تو مجھ پہ لگا رہے ہو اللہ نے مجھ کو اس سے بری کر دیا۔ تو اس کے بعد وہ سیدھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خیمہ مسجد میں لگا دیا۔ وہ مسجد میں رہتی تھی، کبھی کبھار میرے پاس آتی تھی اور آ کے مجھے باتیں کرتی تھی، اور باتوں میں یہ بات ضرور دہراتی تھی۔ آج بھی ہماری مائیں بہنیں کیا باتیں کرتی ہیں اور وہ کالی لونڈی کیا باتیں کرتی ہے اسلام قبول کہتے جب بھی آتی اور کہتی یہ جو کمر بند والا دن ہے نا، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بڑا عجائبات اور نعمت میں سے میرے لیے ہے، جس نے مجھے دارالکفر سے نکال کے دارالاسلام میں داخل کر دیا اور اللہ نے مجھے دنیا آخرت کی کامیابی دے دی۔ یعنی یہ الزام کوئی لگائے اور وہ بری کرے تو جو لگانے والا ہے اس نے گناہ بھی اور بہتان بھی اپنے ذمہ لے لیا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ کفر سے اسلام میں آ جانا اللہ کا بڑا فضل ہے، اور یہ شرک سے بچ کے اللہ کی وحدانیت میں آ جانا یہ اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، اور گناہ کے بعد توبہ کی توفیق مل جانا یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے۔ وہی اللہ آخری آیت میں کہتے ہیں وَلَوْلَا، وا اور لو اگر لا نہ، فضل اللہ، اللہ کا فضل ہوتا، علیکا آپ کے اوپر، اے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا آپ کے اوپر فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس اللہ کی رحمت نہ ہوتی، تو سنو لَحَمَّتْ، پوری ہمت کر رکھی تھی۔ لام ہوتا ہے ضروری، لازم انہوں نے ارادہ کر رکھا تھا، لَحَمَّتْ ہمت کی ہوئی تھی، ارادہ کیا ہوا تھا، طائفتٌ ایک جماعت نے، منہم ان میں سے، وہ چور جو انصاری ہے اس کی جماعت نے پورا ارادہ کیا تھا این یضلوا کا، کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ یہ جو یضلوا ہے نا، یہ ہوتا ہے سیدھی راہ سے پھسلا کے کہیں اور اتار دینا، جیسے صحیح انصاف سے ہٹ کے وہ قسمیں اٹھا کے اور بڑی بڑی دلائل دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اتنے دلائل دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا رجحان ادھر ہونے لگا، تو اللہ نے اپنے فضل سے جبریل کو بھیج دیا۔ اور یہ قرآن میں یہ واقعہ تبھی درج ہے کہ اللہ نے یہ واقعہ پورے کا پورا نبی کریم کے اوپر نازل کر دیا، اور نبی کریم کو آخر پہ کہا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ اس کی رحمت نہ ہوتی، جبریل امین یہ قرآن لے کے نہ آتے، لَحَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک جماعت نے پورا ارادہ کیا ہوا تھا، ہمت باندھ دی تھی این یضلوا کا، کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، آپ سے غلط فیصلہ کرا دیں گے۔ لیکن اللہ کہتا ہے وَمَا يُضِلُّونَ، نہیں وہ گمراہ کر سکتے، کر رہے الا انفسہم، سوائے اپنے آپ کو، کیونکہ نبی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، نبی کے ساتھ اللہ کی حفاظت ہوتی ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے وما یضلون، نہیں وہ گمراہ ہو رہے، کر رہے الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو کر رہے ہیں، کیونکہ جب بندہ خیانت کرتا ہے، کسی دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، غلط سپورٹ کرتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وما یضرونک، اور نہیں وہ آپ کو ضرر دے سکتے، یضر ضرر، نقصان دینا، کہتے ہیں وہ بڑا بے ضرر انسان ہے،
کہ کوئی اس سے نقصان نہیں پہنچتا۔ وما یضرونک، وہ نہیں ضرر تک بھی دے سکتے آپ کو، من شیئن، تھوڑی سی بھی، وہ آپ کا تھوڑا سا بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ آپ ہمت سے دھڑلے سے انصاف کا فیصلہ کریں، چاہے یہ منافق مسلمان ہے، آپ نے حق اور سچ کا بول بالا کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ، نازل کر دیا اللہ نے، انزلہ اتار دیا ہے اللہ نے علیہ کا آپ کے اوپر الکتاب، اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے، والحکمت، اور حکمت بھی آپ کو عطا کر دیا ہے، اس لیے وعلمک، اور آپ کو علم دے دیا ہے، وعلم سکھانا، وعلمک، اور آپ کو علم دے دیا ہے، ما اس چیز کا جو لم تکن نہیں تھا، تعلم تو جانتا، جو تو نہیں جانتا تھا اللہ نے وہ بھی تجھ کو علم عطا کر دیا، کھول کے بیان کر دیا کہ یہودی بیچارے کے پاس تو یہ امانت رکھ کے آیا ہے، چوری اس نے کی ہے، یہ کھول کے اللہ نے سارا واقعہ بتا دیا۔ تو اب اللہ کہتے ہیں وَقَانَ فضل اللہ، وَقَانَ ہے فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیہ کا آپ کے اوپر، عظیم، بہت بڑا، اللہ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہوتا ہے۔ اسی طرح آج بھی جو آج کا رزلٹ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی، سب سے پہلے تو اگر برادری کا معاملہ ہو تو ہمیں حق اور سچ سے کا فیصلہ اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور دوسرا اگر بندے سے غلطی، گناہ، کمزوری کی بنا پہ ہو گیا ہے، فوراً اللہ سے استغفار کر لینی چاہیے، نہ اس پہ ڈٹنا چاہیے اور نہ اس کا الزام کسی اور پہ تھوپ دینا چاہیے، اور یہ سب اللہ کے فضل کی باتیں ہیں۔ ایک بار دہرا لیجیے، ہاں انتم، ہاں تم، ہاں اولائے، وہ لوگو، جادلتم، تم نے جدل کر لیا ہے، تم نے جھگڑا کر لیا ہے، انہم، ان کے حق میں، ان کے بارے میں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں کر لیا ہے، وَمَن یُجادل، کون جھگڑے گا اللہ سے، انہم، ان کے حق میں، یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ سے کون جھگڑے گا؟ ام، یا من، کون ہے، یکون، جو ہوگا، علیہم، اوپر ان کے، وکیلا، ان کا کام سنوارنے والا، کون ہے جو ان کا اللہ کے ہاں وکیل ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے اصول سن لو، وَمَن یعمل سوءا، جو کر بیٹھے عمل برا، او یظلم، یا ظلم کر بیٹھے، نفسہ، اپنی جان پر، کوئی ظلم ہو گیا، کوئی گناہ ہو گیا، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے استغفار کر لیتا ہے، یجد اللہ، وہ اللہ کو پائے گا، غفور الرحیم، پورا بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بتائی نا کہ اگر گناہ ہو جائے، بندہ وضو کرے اور 2 نفل ادا کرے اپنے پروردگار سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے نبی کہتے ہیں اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی تھی کہ وَمَن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، کوئی بھی برا عمل کر بیٹھے، ظلم کر بیٹھے اپنی جان پر، ثم یستغفر اللہ، یہ اللہ پاک ہمیں خود بتا رہے ہیں نا کہ اللہ کہتا ہے پھر وہ اپنے اللہ سے استغفار کرے، یجد اللہ، وہ پائے گا اپنے اللہ کو، غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ ہاں، وَمَن یکسب اثما، اور جو کوئی کرے گناہ پھر مانے بھی نہ، پھر اللہ کے آگے توبہ بھی نہ کرے، تو اللہ کہتا ہے سنو، فَإِنَّمَا یکسبہ، پس بے شک اس کی یہ جو گناہ کی کمائی ہے نا، اللہ نفس ہی، اس کی جان کے اوپر لاد دی جائے گی۔ وَقَانَ اللہ تعالیٰ علیماً، خوب علم رکھتا ہے، حکیم، حکمت والا ہے کہ گناہ بھی کر رہا ہے اور توبہ کی طرف بھی نہیں آ رہا، اللہ سے توبہ نہیں کر رہا۔ ویسے بہترین موقع ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے سال کے دنوں میں بہترین دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہے، یقین جانے ان دنوں کی توبہ سارے سال کی توبہ سے بہترین توبہ ہے۔ ہمیں اللہ کے حضور ان دنوں کا، اس پیکج کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو بدل دیجئے، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ اگر تیرے قرآن کو پڑھتے ہوئے پتہ چلے اپنی جان پہ ظلم کریں اور اپنے اللہ سے استغفار کریں تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی بخش دیجئے۔ وَمَن یکسب خطیئۃ، اور تیسرا درجہ ہے جو بندہ کرے خطا،
او اسمن یا گناہ کرے، ثم یرمی پھر وہ الزام تھوپ دے، پھر وہ تہمت لگا دے، بہی اس گناہ کی، بریئن کسی بے گناہ پر، کوئی بری آدمی ہے اس بیچارے نے کیا ہی نہیں، اس کے اوپر لگا دے، فقد احتمل اس نے بوجھ اٹھا لیا ہے، بہتاناً بہتان کا بھی، و اسم مبینہ اور بہت بڑے گناہ کا بھی اس نے بوجھ اٹھا لیا ہے، ولولا فضل اللہ علیہ کا، اور ولو اور اگر لا نہ فضل اللہ فضل ہوتا علیہ کا آپ کے اوپر، یہ اللہ کا ہی فضل ہوتا ہے تو بندہ سیدھی راہ کی طرف چل پڑتا ہے، یہ نبی کریم کو اللہ کہہ رہے ہیں اگر آپ پر بھی اللہ کا فضل نہ ہوتا ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لہمت پکا ارادہ کیا ہوا تھا طائفۃ منہم ان میں سے ایک گروہ نے این یضلوا کا کہ وہ آپ کو پھسلا دیں گے، آپ کو گمراہ کر دیں گے، آپ سے غلط فیصلہ لے لیں گے، وما یضلون نہیں وہ گمراہ کر رہے الا انفسہم مگر صرف اپنے آپ کو، وما یضرون کا اور نہیں وہ نقصان دے سکتے آپ کو، من شیئن ذرا برابر بھی، وانزل اللہ اور اتاری ہے اللہ نے علیک الکتاب آپ کے اوپر کتاب قرآن نازل کر دیا ہے، دیکھیں اللہ رب العزت اس فیصلے کے لیے پیارے نبی پر پیارا قرآن نازل کر دیا، والحکمت اور حکمت بھی نازل کر دی، وعلمک اور آپ کو علم دے دیا، ما لم تکن ما جو لم نہیں تکون تھا، تعلم تو جانتا، جو تیرے پاس علم نہیں تھا وہ اللہ نے بتا دیا، ان کی چرب زبانی ان کے دلائل سب پیچھے چلے گئے چونکہ اللہ کی وحی آ گئی ہے، اللہ کی طرف سے رہنمائی آ گئی ہے، وکان فضل اللہ اور ہے اللہ کا فضل علیہ کا آپ کے اوپر عظیما بہت بڑا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے زمین و آسمان کے خالق مالک رازق، اے کائنات کی ہر چیز کے رب پالنے والے اللہ، ساری شانیں آپ کی ہیں، پروردگار ہم تیرے غلام ہیں، غلام ابن غلام ہیں، ہمارے تو والدین بھی اللہ تیرے غلام اور بندے ہیں، مولا ہماری مائیں بھی تیری باندیاں ہیں لونڈیاں ہیں، ہم غلام ابن غلام ہیں، اللہ تیرے فیصلے حق ہیں لیکن گناہوں کو معاف کرنا تیری شان ہے، ہم تجھ کو تیرے سارے ناموں کا واسطہ دیتے ہیں جو برکت والے نام ہیں جو آپ نے آسمانی کتابوں میں نازل فرمایا، اللہ ان کا واسطہ، پروردگار تیرے ان اسم اعظموں کا واسطہ جو تو نے مخلوقات کو سکھائے ہیں اور وہ تجھ سے رزق مانگتے ہیں اور تو ان کو نوازتا ہے، اللہ ان اس ناموں کا واسطہ جو آپ نے علم غیب میں رکھے، روز معاشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائیں گے اور آپ کو رحم میں آ جائیں گے، اللہ ان سارے ناموں کا واسطہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجیے، اللہ ہمارے ساری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دیجیے، اللہ ہر بندے کی جو غم ہے اس کو خوشی میں بدل دیجیے، ہر مشکل کو آسانی میں بدل دیجیے، اللہ ہمارے گھروں میں رحمت نازل فرما دیجیے، اللہ صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرما دیجیے، اے پروردگار آج ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا، مالک ہم سچے دل سے تجھ سے معافی مانگتے ہیں، پروردگار ہم کو معاف کر دیجیے، اللہ ہمارے والدین نے ہمیں بڑی مشکل سے پالا ہے، وہ زندہ ہیں چلے گئے ہیں، مالک اپنی رحمت سے ان پہ کرم فرما دیجیے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے میرے مالک ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، ہماری حیثیت ہے ہم کیا مانگیں گے، آپ عطا کرنے والے ہیں، خزانوں کے مالک ہیں، اللہ اپنی بخشش کے خزانوں میں تھے، ہماری بخشش کا پروانہ جاری کر دیجیے، اے میرے مالک یہ چھوٹی سی جماعت ہم صبح اللہ فرض تو ادا کرتے ہیں لیکن تیرے کلام میں غوطہ زنی کے لیے اللہ ہم حاضر ہوتے ہیں،
اللہ ہمارا یہ بیٹھنا اسی طرح قبول فرما لیجیے۔ اے میرے مالک، اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیجیے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے یہ قرآن حجت بن جائے گا، یہ اللہ سے جھگڑے گا اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اپنے سمجھنے والوں کے لیے۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دیجیے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، مالک ہمارے حساب کو آسان کر دینا۔ جب تیرے سامنے پیش ہوں اللہ معافی کا پروانہ، جا بندے تجھے میں نے معاف کر دیا۔ اللہ یہ ہمارے نصیب میں لکھ دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔